ختم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، جد و جہد بھی نہیں کرتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ دنیا کا مال یا دنیا کی جاہ و جلال یا دنیا کی نعمت حاصل کرنے کے لیے تو ہم لگے ہوں گے کہ ہمیں کسی بھی طرح جو نا دنیاوی نعمت ہمیں ملنی چاہیے، مگر اس کے برعکس کہ اللہ کیا کوئی مقام ہمیں حاصل ہو، یہ سوچ ہمارے اندر نہیں ہے بدقسمتی سے. تو 61 سال تقریباً کم و بیش آپ نے پائی، ٹھیک ہے نا. اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس 61 سالہ کے اندر ان کی کیفیت، ان کے معمولات کیا تھے. آئیے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علی نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ جو عبادت اور ریاضت میں یکتا تھا، بالکل یکتا تھا، انوکھی عبادت کیا کرتا تھا، وہ جیسا کوئی عبادت کرنے والا نہ تھا، مگر اپنے بچوں سے بڑی سرد مہری سے پیش آتا تھا. یعنی بچوں کے ساتھ بہت زیادہ وہ سختی سے پیش آتا تھا، غصے سے پیش آتا تھا. ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے کہا کہ تم بڑے عجیب و غریب آدمی ہو. ابوالحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم بڑے عجیب و غریب آدمی ہو، اتنی عبادت ریاضت کر کے اسے تم ضائع کر دیتے ہو. یعنی اتنی تم عبادت کرتے ہو اور سب ضائع کر دیتے ہو. اس نے عرض کیا یا حضرت وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا تو بچوں سے متنفر ہے. تو بچوں سے کیا ہے؟ متنفر ہے، جبکہ صحیح اولیاء کی صفات بچوں میں ہوتی ہے. صحیح جو نا مطلب صفات جو وہ بچوں میں ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ بے گناہ ہوتے ہیں، وہ بے گناہ ہوتے ہیں. اور صحیح صفات تو ان کے اندر ہوتی ہے اولیوں کی کہ بھائی ان کو مطلب نہ گناہ کی تمیز ہے نہ ثواب کی، مگر کیا ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں بچے. اسی طرح آپ نے اسے بتایا کہ جس درویش میں یہ 4 صفات نہ ہوں اس کی عبادت اور ریاضت بیکار ہوتی ہے. اب وہ 4 باتیں کیا ہیں وہ نوٹ کریں. چھوٹوں سے محبت، بڑوں کی خدمت، اپنے نفس سے انصاف چاہنا. نمبر 4 اپنے نفس کی دوسروں سے تعریف نہ چاہنا. اب یہ ساری چیزیں دیکھ لیں. چھوٹے سے محبت کون کرتا ہے؟ بڑوں کی خدمت کون کرتا ہے؟ بڑوں کا احترام کون کرتا ہے؟ کون عزت کرتا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ چھوٹوں پر شفقت نہیں کریں گے اور بڑوں کی عزت نہیں کریں گے تو یہ بات جان لیجئے کہ پھر آپ کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے، کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے. اسی طرح اپنے نفس کے ساتھ انصاف کریں. جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، صحیح نا، اپنے لیے پسند کریں. ابھی تو کہ کسی کو اچھا کھلائیں خود مطلب دوسروں کو آم کھلائیں خود اچھا کھائیں، تو یہ اپنے ساتھ جو ہے وہ نا انصافی ہے، سمجھے نا. اور یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم خود اپنے دل کے چور ہیں. جو چبن ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے نا کہ یار چھوڑو یار اس کو، وہ جائے کھڈے میں اور ہم جائیں ادھر نا، صحیح نا. اور اکثر لوگ ایسے ملتے ہوں گے، خود غرض لوگ ملیں گے کہ ہم وہ دوسرے بھائی کو پھنسا دیں گے، صحیح ہے نا، اور وہ خود نکلے. اب وہ جانے اس کا کام جانے، میں نے تو اس کو پھنسا دیا. تو ایسے آپ کو لوگ ملیں گے، لوگوں کو پھنسانے والے، مگر وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ جس کو ہم پھنسا رہے ہیں وہ مطلب وہ اپنا مسلمان بھائی ہے. اگر اس کو تکلیف ہونی تو اپنے کو بھی تکلیف ہونی ہے، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا جو ہے اپنے نفس کے ساتھ انسان کو جو ہے وہ جو ہے انصاف کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ ہر شخص جو اپنے نفس کی تعریف چاہتا ہے تو یہ تعریف کی خواہش بھی اس کے اندر سے جو ہے ختم ہونی چاہیے. اس کے بعد اس شخص نے آپ کے حکم کی تعمیل کی. جب آپ کے ان 4 چیزوں پر اس نے عمل کیا، دیکھیں آپ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ان 4 چیزوں پر، یعنی چھوٹوں سے محبت کی، بڑوں کی خدمت کی، ان کا ادب و احترام کیا، اور اپنے نفس کے ساتھ انصاف کیا، اور اپنے نفس کی دوسروں سے تعریف ہرگز نہیں چاہے. ویسے لوگ تعریف کرتے رہے وہ کہہ لیتا ہے، وہ تعریف کرتے رہے وہ ایک علیحدہ ہے، مگر خود سے کوئی خواہش نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، خود سے کوئی خواہش نہیں ہے. تو ان 4 چیزوں پر جب اس نے عمل کیا تو وہ شخص ولی کامل بن گیا.
حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے کثرت سے استغفار کیا کرتے، اس پر انہوں نے بڑی ایک نقطے کی بات ارشاد فرمائی ہے، تو وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو بتاؤں. وہ بہت ساری نقطے والی باتیں ہیں، کیونکہ ابھی 4-4 5-5 شعر کے کلام ہیں، وہ 3-4 ہیں، ابوالحسن شاذلی کے وہ رہ جائیں گے ابھی جو ترتیب ہے. صحیح ہے نا؟ تو میں چاہ رہا ہوں کہ بس آپ سے مختصری بات کروں اس حوالے سے، اور نہیں تو ان کی تو بڑی پیر صاحب سے رکت انگیز والی گفتگو ہے، جس کو ہم سنیں تو ہمارا دل باغ باغ ہو جائے. تو ملے گا موقع میں کروں گا اس پر. ظاہر ہے کہ یہ تو میں رمضان میں کر سکتا ہوں، صحیح ہے، یا کسی جمعے کے اندر کا تھوڑا ٹائم لے لوں تو اس میں کر سکتا ہوں، باقی نہیں کر سکتا میں. ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہر وقت توبہ استغفار کرتے دیکھ کر لوگ حیران ہوتے کہ اتنا بڑا ولی بھی ہر وقت توبہ کرتا رہتا ہے. اس کی وجہ پوچھی گئی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی اللہ کا ولی توبہ کرتا ہے تو ہماری کیفیت کیسی ہوتی ہے. کبھی آپ نے غور کیا اس چیز پر؟ اگر کوئی ایک بڑا آدمی اللہ کا ولی ہو کر جب توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور مطلب حقیقتاً وہ اپنے نفس کی مذمت کرتا ہے، وہ یوں نہیں کرتا مذمت کہ لوگ اس کی تعریف کریں یا اس کی بڑائی، بلکہ وہ لگتا ہے. اور یہ چیز الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں اکثر، مطلب یہ ہے کہ جب ہم بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں اور جب وہ عاجز انکساری کرتے ہیں اور عاجز انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتے ہیں، تو اس وقت تو پھر ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا آدمی ہو کر مطلب وہ اپنے آپ کو ہیچ سمجھتا ہے. بلکہ کئی ایسے واقعات ہیں کہ جو مطلب یہ کہ جو سب سے زیادہ جو گناہگار شخص ہے وہ اس مسجد سے نکل جائے تو وہ ولی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نکل کے بھاگ جاؤں گا کہ میں سب سے بڑا گناہگار ہوں. اگر کوئی جا بھی رہا ہو تو اس کو پکڑ کے میں نکل جاؤں. تو اب اندازہ کیجئے کہ وہ اپنے آپ کو اس قدر گناہگار سمجھتے، اور پھر ایک اللہ کے ولی جس کی کرامتیں ظاہر ہوں اور جس کے معاملات اتنے اوپن ہوں، اور پھر مطلب وہ کثرت سے توبہ استغفار کرتے ہوں. تو جب ان سے سوال ہوا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے کون سے اعمال اللہ عز و جل کے حضور قبول ہیں اور کون سے مسترد ہیں. فرماتا ہے اس کے لیے میں استغفار کا عمل بہت زیادہ کرتا ہوں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی؟ نکل گئی سب کے؟ نکل گئے سب کے اوپر سے نکل گئی؟ بول دو نا ہاں نکل گئی یار. میں دوبارہ آ جاتا ہوں نا، اصل میں یہ تھوڑا کھڑے ہوتے ہیں اس طرح بات چیت تھوڑا ہو جاتا ہے نا. اور ابھی تو میری الحمدللہ طبیعت بھی بڑی برکتوں میں ہوں میں، صحیح ہے نا. اور چلے میں دوبارہ بتاتا ہوں. آپ فرماتے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہیں. میں نہیں جانتا میرے کون سے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں اور کون سے جو ہیں وہ میرے مسترد کر دیے جائیں گے، بیکار کر دیے جائیں گے. نیک عمل میرے مسترد کر دیے جائیں گے اگر میں نے نیک عمل کیے ہے نا، وہ ختم کر دیے جائیں گے. اس کے لیے میں استغفار کا عمل بہت زیادہ کرتا ہوں. سائل نے دوبارہ سوال کیا کہ دل اور ضمیر مطمئن ہو تو اعمال کی قبولیت کا یقین تو ہو ہی جاتا ہے. یہ بھی ایک، اب یہ جو بات ہے نا، یہ دیکھیں یہ کس وقت کی ہے حضرت، اور آج یہ ہم بھی اس بات پر یہ کہتے ہیں کہ یار آج ہم بڑے مطمئن ہیں، ہم نے نیک عمل کیا ہے، ہمارا دل مطمئن تبھی تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. ہم نے نماز مغرب پڑھ لی ہے تو اثر قبول ہوئی تو مغرب میں آ گئے، اور مغرب پڑھ لی ہے تو اب مغرب قبول ہو گئے تو عشاء میں آ گئے، ہے نا، عشاء قبول ہو گئی تو فجر میں آ گئے. اس طرح ہم اپنے آپ کو مطمئن کرتے نا ان تمام ہم بہت ساری چیزیں فضائل اور برکات سے نا اپنے دلوں کو بڑا مزین کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ خوش کرتے ہیں. مگر اس کے برعکس ایک چھپی بھی بات ہے جس کو ظاہر جو ہے وہ ابوالحسن شاذلی نے کیا، ہلا کے رکھ دیا. یقین جانے جو بات میں ان کی بتانے والا ہوں بھی آپ کو، اور بہت توجہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہر ایک ارادت مند کے لیے، ہر ایک کے لیے، کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جس عمل سے انسان کا ضمیر مطمئن ہو تو وہ قبولیت کی دلیل ہے، یقیناً ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ہے، کیونکہ انسان کو یقین ہوتا ہے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اور اس سے یقین رکھنے پر جو ایک چیز اندر پیدا ہوتی ہے اس کی انہوں نے توجہ نشاندہی کروائی کہ جس کے سبب ہم غفلت کا شکار ہوتے ہیں. وہ کیا فرمایا آپ نے کہ حضرت ابو حسن شاذلی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ دونوں
دھوکہ دینے والی چیزیں. کیا فرمائیں؟ یہ دونوں دھوکہ دینے والی چیزیں ہیں, ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے, یہ عقل مندی نہیں ہے. اس لیے ہر وقت اللہ عز و جل سے خوف زدہ رہنا چاہیے. یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ دھوکہ دے رہی ہیں اور اللہ کے خوف سے دور کر رہی ہیں. کیا کر رہی ہیں؟ یہ اللہ کے خوف سے دور کر رہی ہیں, یہ دھوکہ دے رہی ہیں. آپ ان کے دھوکے میں مت آؤ, بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر رکھو. اور توبہ استغفار صرف اپنے اعمال اور کردار کے لیے ہی ضروری نہیں ہے. کیا فرمایا؟ توبہ استغفار جو ہے وہ اپنے اعمال اور کردار کے لیے ہرگز ضروری نہیں, بلکہ اللہ عز و جل کی استعانت یعنی مدد کی ایک درخواست ہے. بات آئی سمجھ میں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ مطلب مدد کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ بس اپنی مدد عطا فرما اور اپنی مدد سے ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اور آئندہ گناہ سے بچنے کی ایک تدبیر ہے. دیکھا پیارے محترم سے کس انداز میں یہ چیز ہے. ہم لوگ فضائل سن کے تو جھوم اٹھتے ہیں کہ بھائی تھوڑا فضائل کے جنت مل گئی, تھوڑا فضائل کے لیے یہ مل گیا. یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, ان سے کوئی انکار نہیں ہے, مگر اس کے برعکس جو پیچھے ہمارے بعد جو بات پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے بے خوف ہو جاتے ہیں عام طور پر. تو ہمیں اللہ سے بے خوف رہ کر زندگی بسر نہیں کرنی. مومن تو وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید کے درمیان میں زندگی گزارتا ہے. صحیح ہے نا؟ خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے, ورنہ وہ کامیاب نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھے, وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر وہ امید ایسی امید رکھے کہ اللہ مجھے بخش دے گا تو غافل ہے, اور اب اتنا ڈرے کہ امید ہی نہیں ہے اس کو اللہ کی ذات سے, تو بھی وہ غافل ہے. تو اس نے اپنے آپ کو غفلت سے بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو کامیاب ہونے کے لیے ہمیں جو راستہ اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ ہم خوف اور امید کے درمیان اپنی زندگی کو بسر کریں, اور وہ چیزیں جس سے ہمارا خوف ختم ہوتا ہے اور امید بڑھاتا ہے, یا جو وہ چیزیں جس سے ہماری امیدیں کم ہوتی ہیں خوف بڑھاتا ہے, تو ان چیزوں کو ترک کریں بلکہ ان کی درمیانی چیز کو رکھیں اپنے درمیان, کہ اللہ کا خوف بھی رکھیں اور ساتھ میں جو ہے اس کی رحمت سے امید بھی رکھیں. اور جب یہ امید رکھی جاتی ہے تو حدیث پاک ہے نا, ایک صحابی کا انتقال ہو رہا تھا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کیا محسوس کرتے ہو؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں مگر اللہ سے امید بھی رکھتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ کامیاب ہو گئے, یہ کامیاب ہو. تو یہ پیارے محترم اسلام بھائیو, اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی کو ان مطلب استغفار کے حوالے سے جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے. اور استغفار ایک ایسا واحد وظیفہ ہے کہ یہ رزق میں برکت کا بھی وظیفہ ہے, رزق میں برکت کا ہی وظیفہ ہے, آفت و بلیات دور کرنے کا ہی وظیفہ ہے, بے اولادی کا وظیفہ بھی یہی ہے. کہتے ہیں یار ہمارے اولادی نہیں ہو رہی تو کوئی وظیفہ دے دو, تو بھائی پڑھو پھر یہ وظیفہ, استغفر اللہ, اولاد ہو جائے گی آپ کی. اس کا وظیفہ بھی یہی ہے. اور پھر یہی نہیں کہ حسن اخلاق اور جس کے اندر جو مطلب بہت زیادہ سختیاں پائی جاتی ہیں ہے نا, اور جس کے مزاج میں چڑچڑاپن اور غصہ پن زیادہ ہوتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ یہ ریموو ہو, میں کیوں مطلب جگہ جگہ پہ غصہ کرتا ہوں, اور پھر جب غصہ کرتا ہوں تو الٹا میں ہی شرمندہ ہوتا ہوں, بعد میں لوگ مجھے ہی شرمندہ کہتے ہیں, مجھے ہی برا کہتے ہیں, چاہے میں حق ہی پر کیوں نہ ہوں. صحیح ہے نا؟ تو اب وہ چاہتا اپنا علاج کرانا, تو اس کا علاج یہی ہے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے, اور استغفار کی کثرت کرنے سے الحمدللہ رزق میں برکت بھی اور مزاج کی جو سختی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے, حدیث سے ثابت ہے. اب بہت ساری باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں, میں بولتا رہوں گا, آپ سنتے رہیں گے, اور پھر یہ کلام وغیرہ سب رہ جائیں گے, میں اسی پہ چھوڑ دیتا ہوں. نہیں تو ان کے تو درندوں سے اور بہت سارے ان کے مطلب مشاہدات ہیں جو میں تقریباً یہ لکھے ہوئے تھے, میں نے 18 پیج لکھے تھے اس حوالے سے میں نے, اور وہ میں بیان کرنا تھا, بہرحال وہ بیان ہو نہیں سکتا کیونکہ اتنا کنٹرول کرنے پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ 2 4 اشعار اور یہ اس طرح کا بھی کتنے نعت خوان ہیں جو رہ گئے. اب یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلائیں گے, اس پہ انشاءاللہ پھر ہم اپنی محفل کو اختتام کر دیں گے. اب اسی کے اندر ابھی چند شعر پڑھ کے نا ختم کر دیں گے, ٹھیک ہے نا, آپ آ جائیں. تو اب انشاءاللہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ہے
چلے ایک واقعہ میں ایسی زبانی سنا دیتا ہوں, اس کے بعد یہ فوراً جو نا ابوالحسن شاذلی کا حزب البحر کس طرح آپ کو پتہ ملی تھی. آپ کو حزب البحر آپ کو اس طرح ملی تھی کہ آپ کو حکم ہوا اللہ کا کہ آپ حج پہ چلیں. اب حج کے لیے آپ نے جہاز کو کہا کہ بھی کوئی جہاز کا بندوبست کرو, تو کوئی جہاز نہیں, تو عیسائیوں کا جہاز تھا. کس کا جہاز تھا؟ عیسائیوں کا جہاز تھا. اور انہوں نے کہا چلو اسی میں جائیں گے حج کے لیے. تو انہوں نے وہ حج کے لیے جہاز کر لیا. اچھا وہ مطلب وہاں پر جو ہے ہوائیں اتنی چل رہی تھی کہ جہاز جو ہے جب چلتا تھا تو واپس اسی جگہ پہ آ جایا کرتا تھا, اور وہ جہاز آگے بڑھتا نہیں تھا, مطلب جاتا نہیں تھا. اور ایسے کرتے کرتے وقت جو ہے اس کا ختم ہو گیا کہ اب جیسے کہ یہاں سے اس کو 15 دن میں پہنچنا ہے, تو سمجھ لو کہ ایک ہفتہ تو ویسے ہی گزر گیا, تو اب کہاں سے پہنچے گا جہاز؟ نہیں پہنچے گا نا, تو مشکل ہو گیا جہاز. تو جب مشکل ہو گیا اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگ گئے, اور عیسائی لوگ کہنے لگے کہ بھائی ان کے خدا نے جو ہے مطلب ان کو حج کا کہا ہے, اور اب حج کا موسم جو ہے وہ قریب ہے اور وقت نکل رہا ہے, اور یہ جہاز پہنچ ہی نہیں جا سکتا, مطلب پہنچ نہیں سکتا. تو اسی وقت خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیدار ہوا, اور آپ کو حزب البحر عطا کی گئی ہے, اور آپ نے کو حکم ہوا کہ آپ حزب البحر کی کثرت کرو. آپ نے اس کو بلایا, کشتی والوں کہا کہ یہ سب لنگر اٹھا دو. بولا ہوا جو ہے وہ مخالف چل رہی ہے. کہا کہ ہوا جو ہے مخالف چل رہی ہے اور ہم دوبارہ اس مقام پہ پہنچ جائیں گے. کہا کہ میں کہہ رہا ہوں آپ لنگر اٹھا دو. اب جیسے انہوں نے کہا یہاں پڑھنا شروع کیا تو وہاں تو طوفانی ہوائیں چلنے لگ گئیں, اور وہ ایک دو کے انہوں نے لنگر جو تھے وہ کھولے تھے, اور بعض کے وہ کھول نہیں سکے, اور جلدی سے اس کو لنگر کو کاٹنا پڑ گیا. اور جہاز کے جو مطلب وہ تھا نا کیا کہتے ہیں سمت ہوا کی, وہ جو مخالف تھی وہ مخالف نہ رہی بلکہ وہ پازیٹیو ہو گئی, اور وہ مطلب جو جہاز جس کو مطلب یہ کہ نہیں پہنچنا تھا وہ حجاز مقدس میں پہنچ گیا. اور یہ آپ کی کرامت دیکھ کر جو نا جو اس جہاز میں لوگ جو تھے عیسائی وہ مسلمان ہو گئے, اور اس کا جو جہاز کا جو دو بیٹے تھے وہ مسلمان ہو گئے, اور اس کا باپ جو نا وہ سکوڑ رہا تھا کہ میرے دو بیٹے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. اب خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ مطلب وہ کیا ابوالحسن شاذلی موجود ہیں, ان کے ساتھ ان کے دو بیٹے موجود ہیں, اور وہ جنت کی سیر کر رہے ہیں اور بیٹھے ہیں وہاں پر. یہ جاتا ہے, یہ شخص جاتا ہے کہ بھائی میں جاؤں اور جا کے مطلب اپنے بچوں سے مل لوں. تو اس کو جو ہے درمان روکتا, خبردار تم نہیں جا سکتے. بولا میں کیوں نہیں جا سکتا, میرے بچے ہیں. بولے یہ بچے ہیں مگر تم ان کی جماعت میں سے نہیں ہو, تم ان کی جماعت میں سے نہیں ہو. ایک دم اس کو ہوش آیا, فوراً ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. اور جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تو پھر ابوالحسن شاذلی نے ان کے منازل اتنے آگے بڑھائے کہ الحمدللہ وہی شخص ایک بہت زبردست ولی کامل بن کر لوگوں کے سامنے آیا. الحمدللہ. تو المختصر یہ بات میں نے آپ کو کہہ دی, منہ بھی خشک ہو رہا ہے اور مجھے مطلب چکر بھی آ رہے ہیں, تو میں کیا بتاؤں, تو سمجھے نا کمزوری بھی تھوڑی چھا رہی ہے, جمعے کو بیان بھی نہیں کر سکا اسی بنا پر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کرم عطا فرمائے, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کرم. تو آئیے قطب الأقطاب مدى زمني والا بولنا تھا نا, اس کے بعد پھر قطب الأقطاب مدى زمني الشاذلي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمني. قطب الأقطاب مدى زمني الشاذلي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمني. قد دل على المولى وسما في الفضل لا كنني. قد دل على المولى وسما في الفضل لا كنني. وكافي هذا العلم بما قد زاد على بها فنني.
أبقى بمدى زمني الشاذلي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمني معرفة المولى غايته فتاه على هذا سنني معرفة المولى غايته فتاه على هذا سنني رسول الله وسيلته فاغرف بمنهاتك سنني قطب الأقطاب مدى زمني الشاذلي أبو الحسن بحر الأسرار إمام الهدى الروح له أثنى ثمني قطب الأقطاب بمدى زمني الشاذلي أبو الحسن بحر الأسرار إمام الهدى الروح له أدنى ثمني الروح له أدنى ثمني صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم يا شيخ الحسن 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 شاذلي يا شيخ الحسن يا شيخ الحسن ہو نظر کرم یا شیخ الحسن ہو نظر کرم محفل میں تمہاری غم یا شیخ یا شیخ یا شیخ یا شیخ الحسن شاذلی محبوب رب العالمین کوئی ولی تم ساگ نہیں محبوب رب العالمین ہاں محبوب رب العالمین کوئی ولی تم ساگ نہیں سرتاج جملہ اصفیہ سرتاج جملہ اصفیہ ہو مقتدی اولیاء یا شیخ یا شیخ یا شیخ الحسن یا شیخ الحسن یا شیخ الحسن یا شیخ الحسن شاذلی تم ہو نبی کے جانشین ہے زیر فرما سو جا تم ہو نبی کے جانشین ہے زیر فرما سو جا ہے ابر بھی سایہ کنا ہے ابر بھی سایہ کنا تیری گلی خلد بری یا شیخ یا شیخ یا شیخ الحسن 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 شاذلی ہاں امداد کو آؤ جناب
امداد کو آؤ جناب فرقت میں ہے حالت خراب امداد کو آؤ جناب امداد کو آؤ جناب فرقت میں ہے حالت خراب تم ہو کریم میں ہو غریب تم ہو کریم میں ہو غریب تم ہو کریم میں ہو غریب یا شاذلی یا شاذلی یا شیخ یا شیخ یا شیخ الحسن شاذلی ہاں یا شیخ المدد 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 یا شیخ الحسن شاذلی ہاں یا شیخ الحسن شاذلی شاذلی یا 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 شاذلی قرب خدا کو اپناؤ نور سے دل کو چمکاؤ قرب خدا کو اپناؤ نور سے دل کو چمکاؤ دنیا کی چاہت جھٹلاؤ دنیا کی چاہت جھٹلاؤ شاذلی میں آ جاؤ شاذلی میں آ جاؤ ہاں شاذلی میں آ جاؤ شاذلی میں آ جاؤ شاذلی میں آ جاؤ شاذلی میں آ جاؤ رب کو راضی کرنا ہے دل کو نور سے بھرنا ہے رب کو راضی کرنا ہے دل کو نور سے بھرنا ہے شاذلیہ کو اپناؤ کر تم کو ہی سنورنا ہے شاذلیہ کو اپناؤ کر تم کو ہی سنورنا ہے قربت شیطان ٹھکراؤ قربت شیطان ٹھکراؤ نور سے دل کو چمکاؤ دنیا کی چاہت جھٹلاؤ دنیا کی چاہت جھٹلاؤ ہاں شاذلی میں آ جاؤ شاذلی میں آ جاؤ شاذلی میں آ جاؤ شاذلی میں آ جاؤ ہاں ذکر خدا ہم کرتے ہیں ذکر خدا ہم کرتے ہیں اللہ اللہ کہتے ہیں اللہ 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 اللہ
شاذلی میں آ جاؤ، 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 ذکر خدا ہم کرتے ہیں، اللہ اللہ کہتے ہیں، اللہ 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 ذکر خدا ہم کرتے ہیں، اللہ اللہ کہتے ہیں، دنیا سے کوئی کام نہیں، دین کی راہ پہ چلتے ہیں، اس محفل میں سما جاؤ، اس محفل میں سما جاؤ، نور میں سما جاؤ، اس محفل میں سما جاؤ، اس محفل میں سما جاؤ، اس محفل میں سما جاؤ، شاذلی میں آ 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 جاؤ، پیر طریقت بولے حسین اپنا دل ہے اپنی جان، پیر طریقت بولے حسین اپنا دل ہے اپنی جان، راہ محبت کی راہ ہے قابل ایمان اپنی جان، صحبت سے تم آ جاؤ، 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 نور سے دل کو چمکاؤ، شاذلی میں آ جاؤ، شاذلی میں آ جاؤ، شاذلی میں آ جاؤ، شاذلی میں آ جاؤ، شاذلی میں آ جاؤ۔ ہم توجہ بوالحسن کی پائیں گے، ہم توجہ بوالحسن کی پائیں گے،
ہم توجہ الحسن کی پائیں گے، ہم توجہ الحسن کی پائیں گے، شاذلی یا جشن ہم منائیں گے، شاذلی یا جشن ہم منائیں گے، ہم توجہ الحسن کی پائیں گے، ہم توجہ الحسن کی پائیں گے، شاذلی یا جشن ہم منائیں گے، شاذلی یا جشن ہم منائیں گے، ہم توجہ الحسن کی پائیں گے، ہم توجہ الحسن کی پائیں گے، شاذلی یا جشن ہم منائیں گے، شاذلی یا جشن ہم منائیں گے، جھومو شاذلی یا جشن ہم منائیں گے، جھومو شاذلی یا جشن ہم منائیں گے، جشن شاذلی سے سارے اولیاء، جشن شاذلی سے سارے اولیاء، جشن شاذلی سے سارے اولیاء، مست ہیں بے خود ہے کہ جھومائیں گے، 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 شاذلی یا جشن ہم منائیں گے، شاذلی یا جشن ہم منائیں گے، ہر نظر والی کی پڑتی ہے یہاں، ہر نظر والی کی پڑتی ہے یہاں، ہر نظر والی کی پڑتی ہے یہاں، اپنا حصہ جشن میں ملائیں گے، اپنا حصہ جشن میں ملائیں گے، اپنا حصہ جشن میں ملائیں میں ملائیں گے، اپنا حصہ جشن میں ملائیں گے، شاذلی یا جشن ہم منائیں گے، صدقہ بلحسن کا ہم کو یا خدا، صدقہ بلحسن کا ہم کو یا خدا، معرفت خدا دل سے پائیں گے، معرفت خدا دل
سے پائیں گے شاذلی یا جشن ہم منائیں گے شاذلی یا جشن ہم منائیں گے مصر سے مجھ کو بلائے مرشدی مصر سے مجھ کو بلائے مرشدی مصر سے مجھ کو بلائے مرشدی حاضر میں دل کی ہم سنائیں گے حاضر میں دل کی ہم سنائیں گے اللہ 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 سنائیں گے حاضرہ میں دل کی ہم سنائیں گے شاذلی یا جشن ہم منائیں گے شاذلی یا جشن ہم منائیں گے بے طلب طالب کو طلب طالب کو ہو تیری رضا بے طلب طالب کو ہو تیری رضا فضل سے نبی خدا سے پائیں گے 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 شاذلی یا جشن ہم منائیں کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا حشر میں یوں قادریوں کو مٹا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کہا ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا کہا ہے قادری کر لے نظارہ
رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جے سہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند جے سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند دل ابرو رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے ہم یہاں سے پکار وہاں وہ سنے ہم یہاں سے پکار وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سامات پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہارا مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہارا مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. امام صاحب کہاں ہیں؟ جمیل بھائی، جمیل بھائی آئیں جلدی سے ختم شریف پڑھیں، بلکہ فاتحہ غوثیہ پڑھ دیں بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. توجہ فرمائیں تمام حضرات. انشاءاللہ تعالی جیسا کہ رمضان میں نے کہا تھا کہ مدرسہ بالغان لگانے کا پروگرام ہے اور جس میں ہم مخارج وغیرہ سکھائیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے اب تک قرآن پاک نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ بڑی عمر کے ہیں، تو ہفتے میں صرف 3 دن ہماری یہ کلاس لگیں گی، پیر منگل بدھ، اور جس کا ٹائم ہوگا رات 10 بجے، ٹھیک ہے. اور مشکل سے یہ آدھے گھنٹے کی کلاس ہوگی. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس میں آپ کو پڑھایا نہیں جائے گا بلکہ سمجھایا جائے گا. پڑھیں گے آپ خود، نہیں آپ کو خود بخود عربی پڑھنا آئے گی، قرآن پڑھنا آپ کو خود بخود آئے گا انشاءاللہ. جو اصول آپ کو بتائے جائیں گے آپ ان اصول پہ چلیں گے تو آپ کو عربی پڑھنا خود بخود آئے گی، ٹھیک ہے نا. تو میں نے نیت کی ہے کہ 10 تختیاں جو ہیں وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے 10 تختی کے بعد مجھے امید ہے اگر آپ کامیابی کے ساتھ 10 تختیاں آپ نے عبور کر لی تو آپ کو عربی پڑھنا آ گئی انشاءاللہ. انشاءاللہ تو انداز بڑا مختلف ہوگا اور بالکل مختلف ہوگا. جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے آپ تمام حضرات جو اس مدرسے بالغان امت کا بھلا، مدرسہ امت کا بھلا ٹھیک برائے بالغان، یہ انشاءاللہ تعالی ہم پیر والے دن جو ہے اس کو لانچ کر رہے ہیں. اور یہ آدھے گھنٹے کی کلاس ہوگی پیر منگل بدھ. جب آپ کو یہ 10 تختیاں یاد ہو جائیں گی اور اس میں سے آپ چیزیں سمجھ لیں گے تو قاری جمیل صاحب آپ کو پورا قرآن پاک پڑھائیں گے. تو آپ کا کام ہوا تو قاری جمیل صاحب کو قرآن پاک سنانا. اب اس میں بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، تو وہ انہیں مخارج نہیں آتے نا، یا وہ غلطیاں جو عام طور پر ہوتی ہیں غلطیاں، تو ان کو درست کرنے کے لیے وہ بھی آ جائیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی آ جائیں. جیسے کہ اکثر لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتی ہے نا، الحمد شریف کو الحمد پڑھ دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کئی جگہ غلطیاں ہوتی ہیں. اسی طرح لوگوں کو میں ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، لوگوں کو اللہ اکبر کہنا بھی نہیں آتا ہے نا. اللہ اکبر بھی لوگوں سے گلے سے نہیں نکلتا ہے، زبان سے نہیں نکلتا. اللہ اکبر کے اندر کتنی بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ وہ ہا پڑھتے ہیں یا واو پڑھتے ہیں، صحیح ہے نا، اور اکثریت جو ہے وہ واو پڑھتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بغیر پریکٹس کیے اس کی ادائیگی درست نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی جہاں ہم سے میجر غلطیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، قرآن پڑھنے کے اندر، تو وہ انشاءاللہ آپ کو ہائی لائٹ کی جائیں گی، آپ کو بتایا جائے گا. جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے اور جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تو وہ پہلے سے ہائی لائٹ ہو جائیں گے. اور پھر یہ کہ انشاءاللہ ان کو امید ہے کہ ان کو پڑھنا آ جائے گا ان 10 تختیوں کے اندر. اور ان 10 تختیوں کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ پھر ہمارے قاری جمیل صاحب کو جو ہے قرآن پاک سنائیں گے. صرف یہ ایک ہی بار میں نشست لگاؤں گا، پھر آئندہ سال یعنی یہ 10 نشست لگے گی صرف سال میں ایک بار. اگر پھر دوبارہ ہمت ہوئی تو پھر آئندہ سال لگائیں گے، ٹھیک ہے نا. اب اتنے میں جتنے لوگ تیار ہو جائیں، ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ اس کو ریکارڈ بھی کریں گے ہم، اور اس کو اور آن لائن تو نہیں، بعد میں آپ کو اس کو دکھائیں گے اس کے حوالے سے آپ کو، ٹھیک ہے نا. تو میری تو یہی گزارش ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کو حزب البحر پڑھنے میں تکلیف ہے، مشکل ہوتی ہے، ظاہر قرآن پاک نہیں پڑھا تو نہیں پڑھائی جاتی ہے عربی، تو وہ عربی پڑھنا سیکھ جائیں. الفاظ بنانا ہم سکھا دیں گے، اور پریکٹس جب تک آپ کی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ اس کو پڑھ نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ میں آپ کو تختی سکھاؤں گا، اور اس کی جو پریکٹس ہے وہ انشاءاللہ آپ کو شاہ صاحب اور چند اور مزید ذمہ داران ایسے ہوں گے کہ جو مخارج سے واقف ہوں گے، اور وہ آپ کے ان کی ادائیگی کو درست کرائیں گے، ٹھیک ہے نا. اس کے 3 اسٹیپ ہوں گے، ایک سمجھانا، دوسرا پریکٹس کرنا، اور تیسرا آپ کو پھر قرآن کو سنانا ہوگا انشاءاللہ.
تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ پیر منگل بدھ کو جو ہے یہ ہمارا مدرسہ جو ہے یہاں سے لگے گا رات 10 بجے. کتنے بجے؟ اب جو لوگ اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں شاہ صاحب سے رابطہ کر لیں اور شاہ صاحب ایک گروپ بنا لیں اس کا مدرسہ بالغان کا, اور ان کو میسیج کر دیا کریں گے اور وہ اس وقت یہاں آ جائے کریں. ہفتے میں 3 دن آ جائیں, آدھے گھنٹے کے لیے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا, ہو سکتا ہے کہ اس سے کم ہی لوں گا, زیادہ نہیں لوں گا, کیونکہ میرا کام صرف سمجھانا ہے, باقی آپ کا کام یاد کرنا ہے. اب یاد کرنے میں آپ کتنی دیر لگاتے ہیں وہ آپ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ 5 منٹ میں سبق یاد کر لیں تو 5 منٹ فارغ, 10 منٹ میں اگر آپ سبق یاد کر لیں 10 منٹ میں فارغ. تو یہ کئی سالوں سے میری نیت تھی کہ یہ میں اس طرح سے آپ لوگوں کو لے کے چلوں. تو اب امید ہے کہ انشاءاللہ میں 2 رمضان سے تو اعتکاف میں لے کے چل رہا ہوں یہ سلسلہ, اور یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کے اندر بھی یہ سلسلہ ہونا چاہیے تاکہ آپ جو ہے اس کو سیکھ سکیں, سمجھ سکیں. اور جو حضرات مطلب یہ ہے کہ دور دراز کے ہیں, اگر وہ آ سکتے تو آ جائیں بے شک, اگر نہیں آ سکتے تو وہ کم از کم اس کو آن لائن ضرور دیکھیں اس کو, اور ان سے سبق حاصل کریں اور سبق یاد کریں, اور اسی طرح وہ آگے بڑھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور جو یہاں کے لوگ ہوں یہاں سارے آ جائیں انشاءاللہ. یہاں بورڈ لگائیں گے, بورڈ لگا کے آپ کو ایک ایک لفظ کے بارے میں آپ کو ابتدائی طور پہ جو ہے وہ بتایا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, یہ مدرسہ انشاءاللہ پیر منگل بدھ کو جو ہے آنے والے پیر کو جو ہے وہ ہوگا انشاءاللہ. ہر پیر منگل کو ہوگا. یہ 10 تختیاں جو پیر منگل میں ختم کرنی ہے. آپ نے پہلی تختی میں وقت لگے گا, اس کے بعد ہر تختی جو ہوگی وہ 1 دن کی ہوگی. کتنے دن کی ہوگی؟ صرف 1 دن کی ہوگی, چاہے کتنی بڑی تختی ہو. میری بات سمجھ رہے ہیں نا, صحیح نا. صرف جو پہلی تختی ہوگی اس میں ہو سکتا ہے آپ کو 3 دن لگے, مگر اس کے بعد جو ہر تختی جو انشاءاللہ میں آپ کی جو ہے وہ 1 دن میں ہی ختم کروں گا انشاءاللہ. اب حضرت کہاں مفتی صاحب کہاں ہیں؟ اب دعا فرمائیں. مختصر دعا کر لیتے ہیں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. اتنا کھینچ کھانچ کے مطلب میں نے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین, جو بھی تیری حمد و ثنا, ذکر, اذکار, فاتحہ خوانی اور جو بھی نعت خوانی, منقبت خوانی, صلاۃ السلام اور جو بھی تیرا دیا ہوا پاک رزق ہے سب تیری رضا کے لیے ہے. تو ہم سے راضی ہو جا, اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. جو ثواب عطا فرمائے ہمارے عمل کے مطابق نہیں, اپنے شان شان عطا فرما. جو بھی ثواب عطا فرمائے ہم اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً, تحفتاً, تعظیماً نظر پیش کرتے ہیں, قبول فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام, تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, تمام ازواج مطہرات, تمام اہل بیت اعظام, تمام شہداء اسلام, تمام بزرگان دین, خصوصاً حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ, حضور غوث اعظم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, شیخ شہاب الدین سہروردی, خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری, اور تمام ہی جو بھی بانیین سلسلہ ہیں اور جو بھی شیوخ ہیں اور جو بھی اولیاء ہیں, مومنین مومنات, مسلمین مسلمات, خصوصاً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور پیر برکات صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں, شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں, اور اس مہینے میں جو بھی جن بزرگوں کا بھی عرس منعقد کیا جاتا ہے ان تمام کی بارگاہ میں, کل مومنین مومنات, مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. قبول فرما. حاضرین کے اور جو بھی ناظرین ہیں سب کے پیران عظام, والدین, اساتذہ اور جو عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی ارواحات کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. قبول فرما. مالک و مولا, اس محفل میں جو بھی تجھ سے دعائیں, مرادیں, التجائیں کی ہیں, جو لوگ حاضر ہیں, ناظر ہیں, اپنے دلوں میں جو بھی مرادیں, تمنائیں, حاجتیں لیے آئے ہیں, شریک ہوئے ہیں, سب کی خالی جھولیوں کو گوہر مراد سے پر فرما دے. سب کے دکھ تکلیف, بیماریاں, پریشانیاں, قرضداریاں, جادو ٹونے, بیجا مقدمے بازیاں, جادو, آسیب, بندشیں, جو بھی معاملات ہیں سب کو دور فرما دے. آمین آمین. مالک و مولا سب کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرما دے. ہماری جو منزلیں ہیں طریقت کی اس میں کامیابیاں عطا فرما. ہمارے چینل کو, ہمارے بڑی 11ویں شریف کی محفل جو
انعقاد ہونے والا ہے اس کو کامیابیاں عطا فرما دے۔ مالک و مولا تمام کاموں میں تیری رضا کے لیے کوششیں جاری ہیں، اپنی خاص مدد شامل حال فرما دے۔ ہمارے شیخ پر اپنا خاص فضل اور کرم فرما، ان کی تمام تکلیفیں دور فرما دے۔ مالک و مولا انہیں ترازی عمر بالخیر عطا فرما دے۔ مالک و مولا ان کے تقوی و طہارت میں، ان کے علم و فضل میں، ان کے درجات میں مالک و مولا برکتیں اور رحمتیں عطا فرما دے۔ جو بھی سلسلوں کی مالک و مولا یہ فیضان لے کے چل رہے ہیں، ان کے پیغام کو، ان کے سلسلے کو، ان کی روحانیت کو جاری و ساری فرما دے۔ مالک و مولا تمام ہمیں بھی ان کی برکتیں عطا فرما دے۔ جو بھی حاضرین ہیں سب کو، جو بھی ناظرین ہیں سب کو اس سلسلے کی اور ہمارے شیخ کی برکت عطا فرما۔ امیر اہل سنت دام برکاتہم العالیہ اور تمام علماء مشائخ کا سایہ عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پہ دائر قائمت دائم فرما۔ ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ یا رحمان، جو جس مقصد سے آیا اللہ اس کو اس سے کہیں زیادہ عطا فرما دے۔ سب کی حاجتوں کو تمناؤں قبول فرما لے۔ جنہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہا، رشتوں کے حوالے سے کہا، کوئی بھائی بیچارہ جن کے میں چہرے دیکھ رہا ہوں کہ تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں کاروبار کی، یا اللہ سب کی ٹینشنیں کاروبار کی دور فرما دے اور اپنے غیب کے خزانے کے منہ کھول دے۔ جو پاکستان کی صورتحال بنی ہوئی ہے، یا الہی ڈالر مہنگا ہوتا ہے غریب کچلتا ہے، ڈالر مہنگا ہوتا ہے غریب کچلتا ہے، ڈالر مہنگا ہوتا ہے غریب کچلتا ہے۔ امیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جن کے پاس ڈالر ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق یا اللہ ہم کو پڑتا ہے۔ یا الہی تو ہم پر رحم و کرم عطا فرما۔ پاکستان میں یا اللہ کچھ ایسے اچھے حکمران عطا فرما دے جو پاکستان کی معیشت کو بلند و بالا فرما دیں، اور پاکستان کو اندرونی بیرونی تمام سازشوں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے عابد بھائی کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے اور ان کو ان کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وہ یہاں پر بھی دعا کے لیے بیچارے جب حیات تھے وہ آئے تھے میرے پاس، یا اللہ دعاؤں سے الحمدللہ بندہ صحتیاب بھی ہوتا ہے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت بھی ہوتا ہے، اور موت تو مومن کا تحفہ ہے۔ یا اللہ یا رب العالمین یا رحم الرحمین، ہم تھوڑے دن کے لیے دنیا میں ہیں، باقی تو نہ جانے کتنا عرصہ قبر میں رہیں گے، اور وہ قبر اگر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوئی تو کیا بات ہے، اور اگر مدینے کی کھڑکی کھلی ہوگی تو حضور کا دیدار ہوتا رہے گا۔ یا اللہ بس تو دعاؤں کے طفیل تو یا رب العالمین تو نے کسی کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی قبر میں، تو کسی کو اے رب العالمین تو نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم تو دعا کرتے ہیں یا اللہ جہاں جنت کی کھڑکی ہو وہاں گنبد خضرا کی بھی کھڑکی ہو، سنہری جالیاں کی بھی ہوں، ساری راہیں ہٹ جائیں، حضور کے دیدار کا جام پیتے رہیں پیتے رہیں پیتے رہیں۔ یہ وہ جام ہے کہ جس سے کبھی جی بھرتا نہیں۔ دعا فرمائیں کہ ایک اسلامی بہن ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو رسولی ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کا آپریشن ہے، ایسے آپریشن میں کامیابی عطا فرمائے، اور جو بھی تکالیف ہے یا الہی اس کے حوالے سے ان کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے، صحت کلی عطا فرمائے۔ اسی طرح جو کوئی بیمار ہے سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یا اللہ وقت تو بہت کچھ ہو گیا ہے، مگر یا اللہ تیری یاد میں، تیرے محبوبین کی یاد میں ہوا ہے، یا الہی تو قبول فرما لے، اور جتنے بھی بیٹھے ہیں اور جتنے دیکھ رہے ہیں یا الہی سب کی حاجتوں کو تمناؤں کو ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض سے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل کہ جس کی سفارش سے تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی لا نہیں کہا، انکار نہیں کہا، یا اللہ یا رب العالمین ان کے طفیل سب کی حاجتوں کو تمناؤں کو اور دیکھنے والوں کو قبول و مقبول عطا فرما۔ کہ تیرے دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرز ور بے کس و مجبور کی، یا الہی تو کرم کر مجھ گناہ گار پر، لاج رکھ لے نام میری تو ہر گھڑی ہر بار پر، یا الہی نیکیوں میں دل لگا دے بس میرا، مجھ سے میرے پیر و مرشد بھی رہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی
الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام حضرات ملاقات